70,000 فرشتے روزانہ شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، ہر روز۔ پھر دوبارہ ان فرشتوں کی باری نہیں آنی۔ یہ سرکار کا کرم ہے کہ آپ کے غلاموں کو بار بار بلایا، اتنا بڑا کرم ہے۔ فرشتوں کی دوبارہ باری نہیں آنی، یہ حضور کے غلام ہے جو بار بار بلائے جاتے ہیں۔ اچھا، میں پہلے مجھے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے، باہر بھی محفلیں ہوتی ہیں مگر مسجد کے اندر روحانیت کا ایک اور ہی لطف ہے اس میں کہ لوگ باوضو بیٹھتے ہیں، سارے پاک صاف ہوتے ہیں، اور تو میں ایک ایسا کلام جو میں بہت کم آپ کی کمپیرنگ سن کے اور پیر سائیں کا روحانی چہرہ دیکھ کے میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ آپ کو کلام سنوں۔ لوگ کئی بڑی خبریں کہتے ہیں کہ نماز میں خیال آ جائے، کسی کا بھی خیال آ جائے تو نماز نہیں رہتی ہے، تو آپ نے آپ سے پوچھا کہ مجھے یہ نظر آنے چاہیے۔ صحابہ کی نماز کیسی ہے؟ صحابہ کی نماز، میرے اس کلام کا موضوع ہے صحابہ کی نماز۔ وہ تو کہتے ہیں خیال آ جائے، آپ یہ دیکھیں کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ محو دیدار مصطفیٰ بھی رہے، محو دیدار مصطفیٰ بھی رہے، اور ان کی نماز ادا بھی ہوئی۔ دو دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی، تو آپ حجرہ شریف میں رہے۔ 2-3 دن کے بعد مسجد نبوی میں مغرب کی نماز ہو رہی ہے، اور ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ نمودار ہوا۔ نماز کے دوران تمام صحابہ نے مڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز کو دوبارہ پڑھو، فرمایا ارشاد فرمایا نماز کو جاری رکھو۔ چمکنے لگا سب کے چہرے نبی کی سمت پھرے، اور ان کی نماز ادا بھی ہوئی۔ سب کے چہرے نبی کی سمت پھرے، اور ان کی نماز ادا بھی ہوئی۔ کیا کی بات کرتے ہو؟ دیکھنے سے کیا سمجھنے والے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، ان کو حفاظت کرے گا۔ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ امامت فرما رہے تھے، پیچھے صحابہ کھڑے تھے، مسجد کی پچھلی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔
صحابہ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا تشریف لے آپ یقین کریں گے نماز کے دوران بھائی جان نماز کے دوران صحابہ نے یہ الٹے ہاتھوں سے تالیاں بجائیں نماز کے دوران الٹے ہاتھوں سے تالیاں بجائیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل جائے آپ کا تشریف لے آئے ہیں اب سن لیجیے شعر جب ابو بکر نے صحابہ کی الٹے ہاتھوں کی تالیاں سن لی الٹے ہاتھوں کی تالیاں سن لی نماز ہو رہی ہے میرا بچہ تو مصلی سے آ گئے پیچھے اور ان کے نماز ادا بھی ہوئی تو مصلی سے آ گئے پیچھے اور ان کی نماز ادا بھی ہوئی جب زمین چومتی زلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ مبارک میں چلے جاتے تھے نا تو آپ کی زلفیں جو تھی وہ زمین بھی ان کے بوسے لیتی تھی جب زمین چومتی زلف نبی ایک صحابی نے دیکھنے کے لیے ایک صحابی نے دیکھنے کے لیے بارہا سر اٹھایا سجدوں سے اور ان کی نماز ادا بھی ہوئی اور ان کی نماز ادا بھی ہوئی آپ کو دیکھنا نمازوں میں گر غلط تھا تو کیوں نہ ٹوکے گئے گر غلط تھا تو کیوں نہ ٹوکے گئے شوق دیدار میں جو مست رہے اور ان کے نماز ادا بھی ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی سے خانہ کعبہ کا رخ جب تبدیل کیا حضور اس وقت امامت فرما رہے تھے نماز پڑھا رہے تھے جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اپنا رخ زیبا خانہ کعبہ کی طرف کر لیں اب سوچنے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کا حکم آ گیا حضرت جبریل علیہ السلام مگر جو پیچھے صحابہ کھڑے تھے ان کو تو نہیں نہ پتا تھا اس بات ان کو تو یہی پتا تھا کہ اس طرح اس کر کے نماز پڑھنی ہے مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ مصطفیٰ میرے آقا نے اپنا خانہ کعبہ کی طرف موڑا تو انہوں نے کچھ نہیں دیکھا انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کدھر ہے سب نے اس طرف اپنے چہرے میں موڑ لیا میرے آقا نے کعبہ کو قبلہ جب بنایا وفا شعار شبیر بنایا وفا شعار شبیر پیروی رسول میں کھوے اور ان کے نماز ادا بھی ہوئی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ دیکھیں ان بد خبروں کو سمجھ نہیں آتی کہ کہتے ہیں کہ خیال ہے اس طرح ایک چیز ذرا ذہنیت سوچیں اب آپ کبھی نماز پہ غور کریں نا نماز میں
کم از کم 12 احادیث ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. اور یہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک قرآن مجید میں نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سمع اللہ لمن حمدہ. یہ سارا کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ ان کو سمجھائے.